صاحب اب اگر آج کل آپ کی جماعت کے حوالے سے بالخصوص آپ کی جو سیاست ہے اس کو لے کر بہت ساری جو ہیں وہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں جب سے آپ کے استعفے کا معاملہ آیا ہے، جب سے آپ نے سیمینارز کرنے شروع کیے ہیں، تو سر اب کل اسی تناظر میں ایک خبر آئی کہ جی مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ کو منانے کی کوشش کا جو ٹاسک ہے وہ مریم صاحبہ کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو سر کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس کام کے لیے، کس چیز کے لیے جو ہے وہ آپ کو منوایا جا رہا ہے؟ کیا وہ چیز ہے جس پہ وہ آپ کو منوایا جا رہا ہے؟ میں نے بھی اخبار میں سب باتیں پڑھی اور سنی ہیں میڈیا پہ، مجھے تو پتہ نہیں ہے، نہ کوئی ناراضگی ہے نہ کوئی منوانے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عہدہ تھا میرے پاس 2019 سے، میرے پاس اس سے پہلے کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رہا، تو 2019 سے میں نائب صدر تھا، اور اب جب مریم صاحبہ کو چیف آف کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، صدر صاحب نے سونپی ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک فری ہینڈ ہونا چاہیے اور ایک اوپن فیلڈ ہونی چاہیے۔ تو اور یہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے رشتے ہیں جماعت کے اندر، اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں، وہ ایک نئی پود آ رہی ہے، ایک نئی جنریشن ہے، تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کام کریں۔ تو میری کوئی ناراضگی، کوئی تحفظات کچھ بھی نہیں ہے، میں پارٹی کے ساتھ ہوں، اور جو پارٹی میری ذمہ داری دے گی اس کو انشاءاللہ پہلے بھی نبھایا ہے، بھی نبھاؤں گا۔ اور آپ نے یہ بات بھی درست ہے کہ آپ نے تقریباً 3 سال پہلے نواز شریف صاحب کو پہلے یہ آگاہ کر دیا تھا کہ ان کیس یہ ٹائم آتا ہے تو آپ پارٹی سے جو ہے وہ، پارٹی سے تو نہیں، مطلب جو سیاست ہے یا پارٹی کے اندر ایکٹیو رول سے جو ہے وہ آپ سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے 3 سال پہلے کہہ دیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ اگر مریم صاحبہ آتی ہیں تو پھر آپ کنارہ کشی کریں گے؟ یہ کچھ باتیں اعتماد میں ہوتی ہیں، میں ان پہ کامنٹ نہیں کرتا۔ میں تو جو بتا دیا ہے، جو میں نے استعفیٰ دیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں یا اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ میرا 2019 تک کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں تھا، یہ پارٹی نے ذمہ داری دی، میں نے نبھائی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آیا ہے کہ دوسروں کو موقع دیا جائے اور وہ کام کریں۔ سر لیکن آپ کا آج کل جو آپ کی اسٹیٹمنٹس اس حوالے سے چل رہی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ بے نظیر صاحبہ کا جو ہے وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ جب بے نظیر صاحبہ آئیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ جو پرانے لوگ تھے ان کے ساتھ ایشوز جو ہیں وہ ہوئے، بٹ آپ نے، مریم صاحبہ نے تو پہلے بھی جو ہے وہ ساتھ مل کر بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے کام آپ نے ساتھ کیے ہیں، سیاست آپ کی ساتھ ساتھ، مریم صاحبہ کی آپ کے ساتھ ساتھ بھی چلتی رہی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے بھی چلتی رہی ہے۔ تو کیا اس طرح کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہونے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا یا اوپن فیلڈ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا؟ اس سے کیا جو ہے وہ چیزیں مختلف ہو جائیں گی؟ دیکھیں، یہ ایک رشتہ ہے، میں مریم صاحبہ میاں نواز شریف کا ساتھی ہوں، تو مریم صاحبہ اور ہم نے بالکل اکٹھے مل کر کام کیے، لیکن جب وہ لیڈرشپ پوزیشن میں آئیں گی پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک بڑی کلیئر اور اوپن پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تاکہ وہ کام کر سکیں۔ میں ہر کام کے لیے حاضر ہوں، میں نے کوئی کام سے نہ نہیں کی، لیکن ہم نے یہ تجربہ دیکھا تھا جب میری صاحبہ آئی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو ساتھی تھے، ان کی وجہ سے ان کو بڑی مشکلات پیش آئیں، کیونکہ جب آپ لیڈرشپ پوزیشن میں آئیں تو فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور فیصلے یقیناً ہمیشہ اتفاق سے نہیں ہوتے، تو اس میں ایک اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، تو وہ اختلاف رائے اکثر اختلاف میں بدل جاتا ہے۔ تو میں اس پوزیشن میں نہ اپنے آپ کو اور نہ کسی اور کو ڈالنا چاہتا ہوں۔ بیسکلی ان ساتھیوں کو تو بے نظیر صاحبہ کی جو لیڈرشپ ہے اس سے وہ قبول اس طرح نہیں تھی، بیکاز آبویسلی وہ سمجھتے تھے ایک بچی ہے، اس نے آ کے جو ہے وہ لیڈرشپ کنٹرول لے لی ہے۔ تو آپ کا بھی بیسکلی اس وقت یہ ہے کہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ آپ ان کی لیڈرشپ میں اس طرح کام کریں۔ ٹھیک، اچھا سر، یہ پروپرٹی کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہمارا رشتہ کا تقاضا ہے کہ وہ کام کریں، اور میں نے کبھی عہدے کی نہ خواہش کی ہے نہ رکھا ہے، تو اس کے بعد میں کام کرتا رہوں گا جماعت کے لیے۔ سر جماعت کے لیے کام کرتے رہیں گے یا سیاست میں بھی کام کرتے رہیں گے؟ مطلب ایز این لائک ایکٹیو پالیٹکس میں تو آپ انوالو ہوں گے، لیکن آپ جماعت کی جو عہدے ہیں وہ لینے میں آپ بلیو نہیں کرتے اگر ڈائنامکس اس طرح بدل رہی ہیں؟ سیاست میں تو آپ رہیں گے۔ جماعت کی جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، جو انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میرا رہنا، اس کے منفی اثرات ہوں گے، مثبت نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان حالات کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کسی اور کو موقع دیں۔ ایک ہماری نئی پود ہے پی ایم ایل ایل کے اندر، اب ان کا کام ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے چلائیں۔ اچھا سر، لیکن اس وقت جس نہج سے پارٹی اس وقت گزر رہی ہے، نو کانفیڈنس کے بعد سے جو حالات ہیں،
جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, جو سیکیورٹی کنڈیشنز ہیں, اور اس سارے ڈائنامک کے اندر مریم صاحبہ کو جو یہ رسپانسبلٹی سونپی گئی ہے کہ وہ پارٹی کو ریوائیو کریں, پارٹی کے ریوائیول کے لیے جو ہے وہ کام کریں, اور آپ جیسے لوگ ان کو اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا مطلب چھوڑ کے ان دا سینس کہ عہدے سے جو ہے وہ جا رہے ہیں, ان کے ساتھ نہیں ہیں اس طرح, تو مجھے یہ بتائیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی جو ہے وہ ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے, ان کی اتنی سخت ہے کہ وہ پارٹی کو ریوائیو کر سکیں اس ٹائم پر؟ جی, پارٹی میں بالکل ڈیپتھ ہے اور ہم کہیں نہیں جا رہے, یہیں پہ ہیں. میں کابینہ کا ممبر نہیں ہوں, لیکن جو ذمہ داری مجھے دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, میں وہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یقین کریں کہ میں نے کبھی وزارت میں اتنا کام نہیں کیا جتنا اب کوشش کرتا ہوں. لیکن مریم صاحبہ اگر آپ سے یہ کہتی ہیں, جو کہ وہ خبریں بھی نکل رہی ہیں, اگین مجھے پتا آپ نے کہہ دینا یہ خبریں ہیں اور آپ نے نہیں سنا, آئی ایم شیور آپ سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہوگی, کہ وہ کہتی ہیں آپ کی سرپرستی میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, تو کوئی اس میں مطلب یہ اٹل فیصلہ ہے, اس سے آپ آگے پیچھے ریکنسیڈر نہیں کریں گے اس کو؟ نہیں, اٹل فیصلہ نہیں, میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ پارٹی اس کا احترام کرے گی میرے فیصلے کا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. میں نے پہلے کہا کہ میں 35 سال ہو گئے ہیں, اور 35 سے 31 سال تو میں نے کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا, تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ کام کروں گا جو میری ذمہ داری ہوگی. سر, ایٹ دی ایکسپینس آف ڈگنگ انٹو دس, میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مریم صاحبہ کا خیر ہمارے پاس سوٹ بھی ہے جس میں وہ بات کر رہی ہیں کہ سرپرستی میں آپ کی کام کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آپ کا پارٹی نے استعفیٰ بھی قبول نہیں کیا. سو دیٹ مینس کہ اگر, اور آپ کہہ رہے ہیں اٹل فیصلہ نہیں ہے, تو پالیٹکس میں تو دیر از آلویز روم فار فلیکسیبلٹی, تو وہ فلیکسیبلٹی پھر ہو سکتی ہے اگر مطلب پارٹی قبول نہ کرے, اور پارٹی کے مفادات کے لیے آپ نے ہمیشہ کام کیا اور اب بھی مطلب اگر اس کو کنسیڈر کرنا پڑے. نہیں دیکھیں, اس فیصلے میں میں سمجھتا ہوں میرے پاس کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ فیصلہ ایک اصول کی بنیاد پہ ہے, تو وہ اصول تو نہیں بدلتے. بہرحال میں نے پہلے کہا کہ جو پارٹی ذمہ داری لگائے گی میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں, کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی, بلکہ شاید کام کر پاؤں. ٹھیک ہے سر, ایک اور جو خبر آپ سے جو ہے اگین منسوب کی جا رہی ہے, آپ کے بارے میں جو ہے وہ چل رہی ہے, وہ یہ کہ جس وقت آپ جیل میں تھے تو اس وقت ایک کامن فرینڈ کے ذریعے آپ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹرشپ کی جو ہے وہ آفر کی تھی, یہاں تک کہا تھا کہ جی آپ اپنی مرضی کی کیبنٹ جو ہے وہ لے کر آئیں. سر, اس کی اگر تصدیق یا تردید کر دیجئے. دیکھیں, میں یہ باتیں جو ہیں یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں, ان باتوں کو چھوڑ دیں, یہ لمبی کہانیاں ہوتی ہیں, کون آیا, کیا کہا, کس نے اس کو بھیجا, کیوں, یہ بہت سے چکر ہوتے ہیں, ان باتوں کو رہنے دیں. میرا ہمیشہ اصول بڑا رہا ہے, میرے پاس کوئی بھی آیا جب بھی پوری زندگی میں جب سے سیاست میں ہوں, تو میں نے یہی کہا جی میری ایک جماعت ہے, اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور ایک لیڈر ہے نواز شریف, آپ جا کے ان سے بات کر لیں. جماعتوں میں ایک شخص کی اہمیت نہیں ہوتی, جماعت مجموعی طور پر کام کرتی ہے اور اس کے فیصلے بھی مجموعی ہوتے ہیں. سر, اب اس سے آپ کی اسٹیٹمنٹ سے جو اس آرٹیکل میں کچھ چیزیں, اس کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہ تو چلیں کنفرم ہو جاتا ہے, اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے, میری جماعت PMLN ہے, آپ ان سے جا کر بات کریں. تو اس کا مطلب کوئی آیا تو تھا اس وقت, کوئی میسیجنگ کی تو تھی آپ سے؟ دیکھیں, وہ ان بات میں کہا یہ باتیں تاریخ میں چھوڑ دیں, لمبی باتیں. آج مشرف صاحب فوت ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ سیاست میں گزارا, تقریباً 9 سال وہ ملک میں حکمران رہے, اور اس معاملے کے اس وقت کے بہت سے معاملات ہیں جس پر بہت سے لوگ آج باتیں بھی کرتے رہے ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ وہی شخص جانتا ہے کہ کیا ہوا یا نہیں ہوا. تو ان چیزوں کو ہمیشہ جو کچھ انہوں نے کیا نہیں کیا اس کو تاریخ کے سپرد کر دیں.